السلام علیکم۔ پہلی سی محبت بائی نگہت عبداللہ، لاسٹ ایپیسوڈ۔ میں اس وقت شجاع ہی کی طرح سادہ مخلص نوجوان تھا۔ یونیورسٹی کے 2 سال سمیرہ نے میرے ساتھ محبت کی آنکھ مچولی کھیلتے گزارے۔ میں نے کبھی اس کی محبت پر شک نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ چھوٹے سے گھر کی باتیں کیا کرتی تھی۔ اگر کبھی میں اسے بہت کچھ دینے کی بات کرتا تو وہ روٹھ کر کہتی تھی کہ اسے میری محبت کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ بہت حسین لگتی تھی وہ اس وقت جب میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے وعدہ لیتی تھی کہ میں ہمیشہ اسی طرح اسے چاہوں گا۔ بہت جلد بیت گئے تھے وہ دن۔ وہ خاموش ہو کر جیسے انہی دنوں میں کھو گئے۔ وہ یوں ہی جیسے چپ چاپ کھڑی رہی، کوئی سوال نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے خیال سے نکلے اور اسے چلنے کا کہہ کر تیز قدموں سے آگے آگے چل پڑے۔ وہ ان کے پیچھے نہیں بھاگی، بلکہ قصداً سست روی اختیار کر گئی۔ پھر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بس ایک بار کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ بہت مضطرب نظر آئے تھے اور ان کا اضطراب وہ جانتی تھی، لیکن وہ کتنے بے خبر تھے۔ اسے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ ہر شخص اسے غلط سمجھتا ہے۔ کیا واقعی وہ اسی قابل تھی؟ اس نے سوچا اور گزرے ماہ سال پر نظر ڈالنے لگی تھی کہ اچانک وہ اس سے مخاطب ہو کر بولے، تم نے پوچھا نہیں کہ پھر کیا ہوا؟ وہ بس انہیں دیکھ کر رہ گئی تو قدرے توقف سے وہ خود ہی کہنے لگے، یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد میں جاب کی تلاش میں لگ گیا۔ اس وقت میرے والدین حیات تھے اور وہ چاہتے تھے کہ 2-3 سال کے لیے مڈل ایسٹ چلا جاؤں، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اپنا گھر نہیں تھا اور آپی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے اماں چاہتی تھی پہلے آپی کی شادی ہو، پھر اپنا گھر بن جائے، اس کے بعد میں اپنے بارے میں سوچوں۔ اور یہ اسی صورت ممکن تھا کہ میں باہر سے پیسہ کما کر بھیجوں، لیکن میں سمیرہ کو چھوڑ کر جانے پر تیار نہیں ہوا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس کے والدین اسے کہیں اور نہ بیاہ دیں۔ اس خدشے کا اظہار سمیرہ نے بھی مجھ سے کیا تھا جب بھی میں نے والدین کی خواہش رد کر دی، اور شاید مجھے اسی کی سزا ملی کہ میں بہت خود غرض ہو گیا تھا۔ بوڑھے والدین کا خیال نہ بڑی بہن کا، صرف اپنے بارے میں سوچا کہ جلد سے جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر سمیرہ کو بیاہ لاؤں۔ لیکن وہ موڑ کاٹتے ہوئے ایک پل کو خاموش ہوئے، پھر کہنے لگے، انسان جو سوچتا ہے ہمیشہ وہ نہیں ہوتا۔ میں 1 سال تک نوکری کے لیے دھکے کھاتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس دوران کب سمیرہ نے راہیں بدل لیں۔ وہ جو چھوٹے سے گھر کی باتیں کرتی تھی اور اسے میری محبت کے سوا کچھ نہیں چاہیے تھا، وہ بہت کچھ کی تمنا کرنے لگی، اتنا بڑا بنگلہ، گاڑیاں، نوکر چاکر، اور اس وقت میں اسے یہ سب نہیں دے سکتا تھا۔ البتہ دل میں محبتوں کا جہان بسائے میں نے اسے خوشیوں سے بھرپور زندگی دینے کا وعدہ ضرور کیا، لیکن اسے ایسی خوشیاں نہیں چاہیے تھیں۔ اور اس روز جب تم نے شجاع سے بس کریں فراز علی، مجھے اس سے آگے نہیں سننا، اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ سختی سے ٹوک کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی اور ان کا ذرا سا ہنسنے کا انداز، آئینہ ان کو جو دکھایا تو برا مان گئے والا تھا۔ گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ حقیقتاً اس وقت سخت غصے میں تھی۔ دل چاہ رہا تھا ہر شے تہس نہس کر ڈالے، یعنی سمیرہ خان کی بے وفائی کا بدلہ لینے کی خاطر فراز نے اس سے شادی کی، ورنہ وہ ان کی نظر میں دنیا کی بدصورت ترین لڑکی تھی۔ اف، وہ سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگی۔ اتنی تذلیل کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ سب مذاق اڑاتے تھے، شجاع، سعدیہ، عرفان، لیکن فراز نے بہت بھیانک مذاق کیا تھا۔ وہ ہرگز انہیں نہیں چھوڑے گی۔ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ وہ ادھر سے ادھر ٹہلتی ہوئی تل ملا کر سوچ رہی تھی۔ تبھی ملازمہ نے دروازے پر دستک دینے کے بعد اسے کھانے کے لیے بلایا تو وہ اسے بری طرح جھڑک کر پھر ٹہلنے لگی۔ کچھ دیر بعد دستک کے ساتھ فراز پکار کر بولے، ثانیہ دروازہ کھولو۔ کیوں؟ اس کی خود سری اود کار آئی اور دوسری طرف غالباً وہ سٹ پٹا کر بولے، میں کہہ رہا ہوں، آپ کے کہنے سے بھی نہیں۔ وہ نخوت سے بولی، پھر کس کے کہنے سے؟ جب میرا دل چاہے گا، اور اپنے دل کے آگے میں کسی کی نہیں سنتی۔ اس کی بدتمیزی پر وہ غصے سے بولے، تم حد سے بڑھ رہی ہو ثانیہ۔ میری حد مقرر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ غالباً حواسوں میں نہیں رہی تھی، چیخ کر بولی تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتی رہی، پھر بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صبح وہ اپنے معمول کے مطابق اٹھی تھی، لیکن کمرے کا دروازہ اس وقت کھولا جب اسے فراز کے آفس چلے جانے کا یقین ہو گیا۔ ملازمہ لاؤنج میں چمکتی ہوئی چیزوں کو مزید چمکانے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھتے ہی چائے اور ناشتے کو پوچھنے لگی۔ وہ منع کرتی ہوئی فراز کے کمرے میں آ گئی اور کچھ دیر کھڑی یوں ہی ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ گو کہ رات وہ طے کر کے سوئی تھی کہ اس وقت اسے کیا کرنا ہے، اور جو وہ سوچ لیتی تھی اس سے ہٹنا اس کی سرشت میں نہیں تھا۔
نہ ہی کوئی طاقت اسے اس کے ارادے سے باز رکھ سکتی تھی۔ بس ذہنی انتشار نے کچھ تھکا ڈالا تھا، اس لیے ان کے کمرے میں آ کر فوری طور پر یاد نہیں آیا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ کھڑی سوچ رہی تھی کہ ملازمہ آ کر کہنے لگی، بی بی صاحب کا فون ہے، آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ چونک کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، ان سے کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں، پوچھیں تو کہہ دینا کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ ملازمہ حیران ہوتی ہوئی چلی گئی۔ تب وہ فوراً آگے بڑھی اور کارنر پر رکھے پیڈ پر جلدی جلدی قلم چلانے لگی۔ فراز صاحب، میں اپنے کسی فعل پر شرمندہ نہیں ہوں، خواب دیکھنے پر، نہ ان کی تعبیر پانے پر، اس لیے کسی صفائی کی ضرورت نہیں سمجھتی۔ بس اتنا کہوں گی کہ میں نے کبھی شجاع سے محبت نہیں کی، لہٰذا آپ سمیرہ خان کی بے وفائی کا بدلہ لینے کے لیے کسی ایسی لڑکی کو تلاش کریں جس نے اسی کی طرح محبت کی آنکھ مچولی کھیل لی ہو۔ ویسے کوئی اور کیوں، سمیرہ خان کیوں نہیں؟ اس کے بعد اس نے چند لائنیں مزید گھسیٹیں، لیکن پھر غیر ضروری خیال کر کے کاٹ دیں اور آخر میں اپنے جانے کا لکھ کر وہاں سے نکل آئی۔ اس سے پہلے کہ امی اور سعدیہ اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتی، اس نے کہہ دیا کہ وہ فراز کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہے۔ امی اپنی جگہ ٹھٹک گئیں، سعدیہ اپنی جگہ پریشان، لیکن اس کی خود سری سے واقف تھیں، اس لیے زیادہ سوال و جواب کے بجائے امی صرف اتنا کہہ سکیں، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اور وہ سب تو بہت اچھا ہوتا ہے جو میرے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہ تنک کر بولی، کیا کیا جاتا ہے تمہارے ساتھ؟ انجان نہیں آپ سب جانتی ہیں۔ وہ اتنے یقین سے بولی کہ امی سعدیہ کو دیکھنے لگی۔ اس نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر اس کے پاس آ کر بولی، بھئی اگر تمہارا فراز بھائی سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو ان کا غصہ ہم پر تو مت نکالو، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اندر چلو، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ صرف چائے نہیں، کھانے کو بھی لاؤ، میں نے رات سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ کہتی ہوئی سعدیہ کے کمرے میں چلی گئی اور سعدیہ کچن میں جانے لگی کہ امی سے رو کر بولی، سنو اس سے معلوم کرو کہ کیا معاملہ ہے، بتا دے گی، ابھی غصے میں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ سعدیہ امی کو تسلی دے کر کچن میں آ گئی، اس کے لیے ناشتہ بنایا، پھر ٹرے میں رکھ کر کمرے میں آئی تو وہ دیکھتے ہی بولی، جلدی لاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ لڑائی جھگڑا اپنی جگہ، بندے کو کھانے سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، سعدیہ نے ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا اور بیٹھ کر چائے بنانے لگی، جبکہ وہ انسنی کر کے کھانے میں لگ گئی۔ سعدیہ نے چائے کا کپ اس کے آگے کھسکایا، پھر قصدن اسے اکیلا چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو وہ ناشتے سے فارغ ہو کر آرام سے لیٹی تھی۔ اور چائے لو گی؟ سعدیہ نے پوچھا تو وہ منع کرتی ہوئی بولی، نہیں میں اب سوؤں گی۔ رات سے سوئی بھی نہیں ہو کیا؟ سعدیہ نے ٹرے اٹھاتے ہوئے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور وہ کوئی جواب دیے بغیر کروٹ بدل گئی۔ سعد اور امی کی طرح شام میں ابو نے بھی اس سے بہت پوچھا کہ فراز سے جھگڑا ہوا ہے کیا، اور اس کا ایک ہی جواب تھا، کوئی جھگڑا نہیں۔ جب کوئی جھگڑا نہیں تو پھر گھر چھوڑ کر آنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے بار بار ایک ہی بات دہرانے پر بالآخر امی کو غصہ آ گیا۔ ضرور تمہاری غلطی ہوگی، ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتی ہو، آخر ایسا کیا کہہ دیا فراز نے جو تم گھر چھوڑ آئی ہو؟ اس نے امی کی بات اچک کر لی اور غصے سے بولی، اگر آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا تو چلی جاتی ہوں، لیکن فراز کے گھر نہیں جاؤں گی۔ بری بات بیٹا، اتنا غصہ نہیں کرتے۔ ابو نے امی کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے نرمی سے اسے سمجھایا، پھر کہنے لگے، یہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے، جب تک چاہے یہاں رہو۔ ثانیہ تمہارا فون ہے، سعدیہ نے دروازے میں آ کر کہا تو وہ ناگواری سے پوچھنے لگی، کون ہے؟ فراز بھائی۔ فراز کے نام پر اس کی پیشانی کی شکنوں میں اضافہ ہو گیا۔ جبکہ امی نے مطمئن ہو کر ابو کو دیکھا تو وہ فوراً اس سے بولے، جاؤ بیٹا دیکھو فراز کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لابی میں آ کر ریسیور کان سے لگایا ہی تھا کہ ادھر سے وہ بول پڑے، سنو ثانیہ، جس طرح گئی ہو اسی طرح واپس آ جاؤ۔ ان کے رو پر اس نے سلگ کر ریسیور پٹک دیا اور آ کر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد امی ادھر سے گزرنے لگی تو بظاہر سرسری انداز میں پوچھ لیا، کیا کہہ رہے تھے فراز؟ کچھ نہیں، اس نے جواب دے کر ریموٹ سے ٹی وی کی آواز تیز کر دی۔ بہرحال فراز کا فون آ جانے سے امی کو اطمینان ہو گیا تھا کہ ان کی طرف سے کوئی ناراضگی نہیں، اور اس کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جب تک غصے میں ہے کسی کو کوئی بات نہیں سنے گی۔ لیکن سعدیہ کو ایک ریت لگی ہوئی تھی۔ رات میں اس کے ساتھ سونے کے لیے لیٹی تو گھما پھرا کر پوچھتی رہی، لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، کچھ بتا کے نہیں دیا۔ وہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ دیکھا، اونچی اڑان اڑنے کا نتیجہ، اور خود اس نے دیکھ لیا تھا۔ پھر بھی وہ کہیں اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھی
اور کیوں مانتی؟ یہ صحیح ہے کہ وہ کچھ خود سر خود غرض اور ہٹ درم واقعہ ہوئی تھی، لیکن کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا تھا۔ اپنے بارے میں جو سوچا چاہا اس کا حصول ممکن یا ناممکن، ہر دو صورتوں میں وہ اپنی سوچ بدلنے کو تیار نہیں ہوئی، تو اس میں بھی کسی کا نقصان نہیں تھا، وہ خود ذمہ دار تھی۔ پھر جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تو یہاں سب وقتاً فوقتاً اس کی خواہشات کو غلط قرار دینے کی صحیح کرتے رہے، اور فراز نے بھی اپنے رویے سے اس پر یہی جتایا۔ چاہے اس سے دکھ اسی بات کا تھا کہ سب نے اسے مذاق بنا لیا، اور فراز نے تو حد کر دی، صرف مذاق نہیں بلکہ مسلسل اس کی تذلیل کر رہے تھے۔ مانا کہ یہ گھر تمہارا آئیڈیل ہے، لیکن یہ کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا؟ ان کا طنزیہ لہجے میں جتانا۔ جو تم چاہتی تھی وہ سب کچھ تو تمہیں حاصل ہو گیا، اب اور کیا چاہیے تمہیں؟ تمہارا حصول کوئی مشکل بات تو نہیں تھی، کیونکہ میرے پاس وہ سب کچھ تھا جو تم چاہتی تھی، اور تم دنیا کی بدصورت ترین لڑکی، میرا دل چاہا تمہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں۔ یہ ساری باتیں اس نے اس وقت بھی محسوس کی تھی، اور اب یہ جان کر کہ انہوں نے اس سے شادی ہی اس مقصد کے تحت کی تھی کہ اپنی محرومیوں کا بدلہ لیتے ہوئے مسلسل اسی طرح اس کی تذلیل کرتے رہیں، اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ اگر اول روز وہ اپنی داستانِ غم سنا دیتے تو وہ اسی وقت ہر شے کو ٹھوکر مار آتی۔ اب بھی وہ سب چھوڑ آئی تھی اور دوبارہ جانے پر تیار بھی نہیں تھی۔ تیسرے دن شام میں فراز خود آ گئے۔ وہ اس وقت برآمدے میں کھڑی تھی، ان کی گاڑی کی آواز سنتے ہی بھاگ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ کہاں ہے وہ تمہاری نک چڑھی بہن؟ انہوں نے امی کو سلام کرنے کے بعد سعدیہ سے پوچھا تو وہ ہنستی ہوئی بولی، ابھی تو یہی تھی، آپ بیٹھے میں بلاتی ہوں اسے۔ اس کے ساتھ ہی سعدیہ اپنے کمرے کی طرف آئی، اور جو دروازہ بند دیکھ کر سمجھ گئی کہ اسے فراز کی آمد کی خبر ہو گئی ہے، آہستہ سے دستک دے کر آواز دبا کر بولی، ثانیہ باہر نکلو، فراز بھائی آئے ہیں، مجھے ان سے نہیں ملنا۔ اندر سے اس کی تیز آواز آئی تو سعدیہ نے گھبرا کر پہلے پیچھے دیکھا، پھر دروازہ سے سر ٹکا کر بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا سوچیں گے وہ؟ جو ان کا دل چاہے سوچیں، تم میری طرف سے صاف لفظوں میں ان سے کہہ دو کہ میں ان سے ملنا نہیں چاہتی، نہ آئندہ کبھی انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا تو سعدیہ پریشان سی ہوگی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کی نہ ہاں میں نہیں بدل سکتی۔ پھر باقی امی نے بھی ہر طرح کی کوشش کر لی، پیار سے سمجھایا، ڈانٹا، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس کی ضد اور ہٹ درمی کے باعث امی فراز کے سامنے بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی، اور سعدیہ ان سے معذرت کرنے لگی کہ وہ ٹوک کر بولے، کوئی بات نہیں، اسے اپنی من مانی کرنے دو۔ اس کے ساتھ ہی وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو سعدیہ جلدی سے بولی، کچھ دیر رک جائیں فراز بھائی، ابو آنے والے ہیں، ان کے کہنے سے وہ ضرور باہر نکلے گی۔ نہیں، کوئی زبردستی نہیں، میں پھر آؤں گا۔ وہ چلے گئے، اور ان کے جاتے ہی سعدیہ نے بری طرح اس کا دروازہ پیٹ ڈالا۔ چلے گئے فراز بھائی، اب نکل آؤ۔ وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر بولی، تو اتنا چلا کیوں رہی ہو؟ آخر تمہیں اتنی بدتمیزی کا مظاہرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس خواہ مجھ سے الجھنے کی کوشش مت کرو۔ وہ سعدیہ کو دھکیلتی ہوئی باہر نکل آئی تو امی نے اسے دیکھتے ہی منہ موڑ لیا۔ یہ ان کی ناراضگی کا واضح اظہار تھا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی آنگن میں آ بیٹھے۔ عجیب منطق تھی اس کی کہ وہ جو کر رہی ہے وہ ہی ٹھیک ہے، اور باقی سب کو اس کی تائید کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے ایسا اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب وہ اصل بات بتاتی۔ وہ تو کچھ بتانے کو بھی تیار نہیں تھی، اور چاہتی تھی سب اسے صحیح مان لیں، اور شاید اسی لیے اپنے آپ میں تنہا ہوتی جا رہی تھی۔ امی اور سعدیہ نے اس روز کے بعد سے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ شام میں ابو آتے تو جتنی دیر ٹی وی دیکھتے وہ ان کے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ عرفان سے وہ خود زیادہ بات نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں وہ پہلے سے زیادہ بدتمیز ہو گیا تھا۔ اس وقت شجاع کے ساتھ آ رہا تھا، اسے دیکھا تو سنا کر شجاع سے کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے شجی بھائی، دنیا بھر کے سائنسدان آج کل ایک عجیب و غریب مخلوق پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ شجاع سمجھا نہیں، اور بری طرح تپ کر بولی، اور وہ مخلوق تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ دیکھ لیں شجی بھائی، پھر آپ کہتے ہیں بڑی بہن کی عزت کیا کرو، ابھی میں نے اس سے کچھ کہا ہے؟ عرفان نے بڑی معصوم سی شکل بنا کر شجاع سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ شجاع مشکل سے مسکراہٹ روک کر بولا، بہت غلط بات ہے۔ پھر فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گیا، کیسی ہو ثانیہ؟ بیچاری کو عالی شان بنگلہ اور آسائشات راس نہیں آئیں، پھر اپنی اوقات پر آ گئی، عرفان نے کہا، اور فوراً بھاگ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تو شجاع نے پریشان ہو کر اس سے دیکھا۔ غصے کے باعث اس کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ خود سے اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ کچھ دیر بعد اسے دیکھ کر بولی،
کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھو۔ چچی جان اور سعدیہ کہاں ہیں؟ اس نے بیٹھنے سے پہلے پوچھا۔ اسے بتا کر قریبی مارکیٹ گئی تھی۔ پھر بھی اس نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ بے اختیار بولا، تمہیں کسی بات کا پتہ ہوتا ہے؟ وہی پرانا انداز تھا جسے محسوس کر کے وہ بولی، نہیں، پتہ رکھا کرو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو دوسرے کی ذات سے کتنی دلچسپی ہے۔ دوسرے خواہ پسند کریں نہ کریں، آپ دلچسپی لیے جائیں۔ وہ طنزیہ ہنسی، تب وہ موضوع بدلتا ہوا بولا، خیر چھوڑو، تم اپنی سناؤ، کب آئیں؟ فراز کیسے ہیں؟ وہ جواب دینے کے بجائے کھوجتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو وہ پوچھ بغیر نہیں رہ سکا، کیا بات ہے، اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہو تم واقعی اتنے انجان ہو یا انجان دکھنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں فراز کا گھر چھوڑ آئی ہوں۔ اس نے ایک ہی جملے میں گویا سب کچھ کہہ دیا، اور یوں کہ کوئی ملال بھی نہیں تھا۔ وہ کتنی دیر حیرت کی تصویر بنا بیٹھا رہا، پھر تعصب سے کہنے لگا، تم نے زندگی کو مذاق سمجھ لیا ہے ثانیہ، کتنے آرام سے کہہ دیا کہ فراز کا گھر چھوڑ آئی ہو۔ آخر تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ کس بات کا زام ہے تمہیں کہ اپنے سوا تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا؟ تمہاری ضد اور ہٹ درمی تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ ارے لڑکیاں تو اپنے چھوٹے سے گھر کے لیے 100 دکھ جھیلتی ہیں، اور تم؟ میں بڑے گھر کے سکھ چھوڑ آئی ہوں، یہی نا؟ اس نے نخوت سے کہہ کر سر جھٹکا، بہت پچھتاؤ گی۔ میں نے پچھتانا نہیں سیکھا۔ سیکھا کیا ہے تم نے؟ صرف بس شجاع، وہ تیز لہجے میں ٹوک کر بولی، مجھے میری خوبیاں مت گنواؤ، اپنے آپ سے میں خود بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ پھر تو تمہیں ہر قدم بہت سوچ کر اٹھانا چاہیے۔ اس کے جتانے پر وہ چیخ کر بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ سچ سننے کا حوصلہ ہے تو سنو۔ تم جیسی لڑکیاں جو دنیا کو ٹھوکر پر رکھنا چاہتی ہیں وہ خود ٹھوکروں میں آ جاتی ہیں۔ وہ اسے آئینہ دکھانے جا رہا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ استہزائیہ ہنسی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم سب اپنی فکر کرنے کے بجائے میرے لیے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اس لیے کہ ہم سب تم سے محبت کرتے ہیں، تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن تم بہت خود غرض ہو ثانیہ، قصداً ایسی حرکتیں کر کے ہمیں پریشان کرتی ہو، کیونکہ تمہیں اپنی ذات سے ہم سب کی وابستگی کا خوب اندازہ ہے، اور تمہاری خود پسندی کی انتہا یہ ہے کہ تم ہمہ وقت سب کو اپنی طرف متوجہ رکھنا چاہتی ہو، جس میں بڑی حد تک تم کامیاب بھی ہو۔ وہ جو بلا ارادہ ہی توجہ سے اس کی باتیں سننے لگی تھی، اس کے خاموش ہونے پر دبی ہوئی سانس لے کر بولی، یہ محبت ہے؟ ہمیشہ میرا مذاق اڑایا تم سب نے۔ مذاق اڑایا نہیں، مذاق کیا تم نے، سمجھا غلط۔ اور اب تم مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جس پر اس نے قصداً خاموشی اختیار کر لی۔ قدرے توقف سے محض موضوع بدلنے کی خاطر پوچھنے لگی، سنو، تم شادی کب کر رہے ہو؟ تم سفارش کر دو۔ وہ مسکرا کر بولا، کس سے؟ اس کے پوچھنے پر وہ بے حد معتجب ہوا۔ کیا مطلب؟ تمہیں نہیں پتا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تو افسوس سے بولا، تمہیں واقعی کسی سے دلچسپی نہیں؟ یہ ہر بات کی تان مجھ پر کیوں ٹوٹتی ہے؟ اس کے چڑھنے پر وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر ایک دم جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سنو، سعدیہ سے کہنا میں اسے خوشیوں سے بھرپور زندگی دینے کا وعدہ نہیں کرتا، لیکن کوشش ضرور کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا اور وہ سناٹے میں بیٹھی رہ گئی۔ اب اسے دکھ نہیں، اپنے آپ پر شرم محسوس ہو رہی تھی، کس قدر بے خبر تھی، اور یہ بے خبری ثابت کر رہی تھی کہ اسے کسی سے کوئی دلچسپی نہیں، اور سعدیہ نے بھی اسے نہیں بتایا تھا، نہ امی نے، شاید اسی کے لیے کہ وہ خود کو الگ تھلگ رکھتی تھی۔ رات میں جب سعدیہ سونے کے لیے لیٹی تو وہ اپنی جگہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس کو متوجہ کر کے پوچھنے لگی، سنو، تم شجاع سے شادی سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ سعدیہ نے چونک کر دیکھا تو کہنے لگی، صرف اس لیے کہ تم سے پہلے وہ مجھ سے؟ نہیں، سعدیہ فوراً ٹوک کر بولی، مجھے شجی بھائی ہمیشہ سے اچھے لگتے ہیں اور میں نے شادی سے انکار تو نہیں کیا۔ پھر بس میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی۔ اس کی طرف کروٹ بدلتے ہوئے سعدیہ بہت سیدھے سادے انداز میں کہنے لگی، مجھے امی کا خیال ہے وہ اکیلی ہو جائیں گی جب تک عرفان کسی قابل نہیں ہو جاتا۔ میں عرفان کو ابھی بہت دیر ہے، وہ درمیان میں بول پڑی، اور پھر امی کے پاس میں ہوں۔ تمہارا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تم کب تک ہو؟ فراز بھائی جب چاہیں تمہیں لے جا سکتے ہیں، میری مرضی کے بغیر نہیں لے جا سکتے۔ خیر تم میری بات چھوڑو، اپنی بات کرو۔ وہ پہلے تنک کر بولی، پھر فوراً سنبھل کر اصل بات کی طرف آ گئی۔ سعدیہ کچھ الجھ کر بولی، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں شجی بھائی سے شادی کرنا بھی چاہتی ہوں کہ نہیں۔ کیا مطلب؟ اس نے تعجب سے کہا تو سعدیہ اپنی جگہ اٹھ کر بیٹھ گئی
اور تکیہ کھینچ کر گود میں رکھتی بھی بولی، میں تمہیں اصل بات بتاؤں ثانیہ، جب تایا اور تائی شجی بھائی کا پرپوزل لے کر آئے تھے اسی وقت انہوں نے فرح اور عرفان کی بات بھی چھیڑ دی تھی، اور امی ابو کی تو جیسے من کی مراد بھر آئی تھی، بہت خوش تھے امی ابو، عرفان اور شاید اپنے گھر میں فرح بھی۔ اور جب امی نے مجھ سے شجی بھائی کے بارے میں پوچھا تو اس وقت ان کا چہرہ اچانک مل جانے والی خوشیوں سے دمک رہا تھا۔ میں پریشان ہو گئی، بلکہ بہت مشکل میں پڑ گئی۔ مجھے لگا اگر میں نے انکار کیا تو یہ خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے بجھ جائیں گے۔ کاش میں بھی تمہاری طرح تھوڑی خود غرض ہوتی ثانیہ، کس کی پرواہ نہ کرتی، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو سکا۔ ان سب کی خوشیوں کی خاطر میں نے اپنے دل کا دیا بجھا دیا۔ تم؟ وہ جو غور سے سن رہی تھی اس کی آخری بات پر چونک کر کچھ کہنا چاہتی تھی تو سعدیہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا۔ نہیں ثانیہ، وہ کون تھا کا سوال مت اٹھانا، بڑی مشکل سے خود کو سمجھا پائی ہوں، لیکن تم اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہو۔ اس نے زور دے کر احساس دلانا چاہا تو سعدیہ دھیرے سے مسکرائی۔ دوسروں کی نسبت اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کم تکلیف دیتی ہے، اور پھر دوسرے کوئی غیر تو نہیں، سب میرے اپنے ہیں، ان کی خاطر دل کیا جان بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ تو پھر وہ اچانک گمسم ہو کر اسے دیکھے گی، تب سعدیہ اس کا ہاتھ دبا کر ہنس کر بولی، ارے جب میں خوش ہوں تو تمہیں افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم خوش ہو؟ ایسے ہی گمسم سے انداز میں بولی تو جواب میں سعدیہ نے شوخی سے جتایا، دیکھ لو تم پا کر خوش نہیں ہو اور میں کھو کر بھی خوش ہوں۔ لیکن میں نے کیا پایا؟ کھویا بھی کچھ نہیں، وہ غائب دماغی سے کہہ کر غالباً اسی نہج پر سوچنے میں لگی۔ تبھی دروازے میں فراز کا چہرہ نمودار ہوا تو سعدیہ انہیں دیکھ کر چونک گئی، فوراً اسے متوجہ کرنا چاہتی تھی کہ انہوں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر ایک دم اس کے سامنے آ کر بولے، ہیلو۔ وہ یوں ہی خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجبوراً چوروں کی طرح آنا پڑا کہ کہیں تم دروازہ بند نہ کر لو، ویسے تو میں سب دروازے توڑنے کا تہیہ کر کے چلا تھا، انہوں نے کہا تو سعدیہ ہنس کر بولی، دھاندلی، اس کے ساتھ سب جائز ہے۔ نہیں فراز بھائی، تم خاموش رہو، بلکہ یہاں خاموش بیٹھ کر کیا کرو گی، جاؤ چائے بنا لاؤ۔ انہوں نے سعدیہ کو وہاں سے کھسکانا چاہا، لیکن وہ سمجھ کر شرارت سے بولی، نہیں، میں یہیں خاموش بیٹھوں گی، بس آنکھیں کھلی رکھوں گی، کیونکہ مجھے لڑائی کے بعد صلح کا منظر دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ لیکن ہماری تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کیوں ثانیہ؟ وہ کچھ جذبت سی ہو کر ان کی طرف سے منہ موڑ گئی تو وہ سر کھجاتے ہوئے سعدیہ کو دیکھنے لگے۔ میں چائے لاتی ہوں۔ سعدیہ ہنستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ اسے کندھا مار کر بولے، چلو بہت من مانی کر لی تم نے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ ان کے قریب بیٹھنے پر اپنے آپ میں سمٹ کر بولی، میں کہیں کی نہیں، اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، آپ کے گھر بھی نہیں۔ اس کے آپ کا گھر کہنے پر وہ خاموش ہو گئے، پھر قدرے توقف سے کہنے لگے، دیکھو میں مانتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کر گیا ہوں، لیکن تمہیں اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، چلو اٹھو۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتے تھے، لیکن اس کے پیچھے ہٹنے پر انہوں نے جھپٹنے کے انداز میں اس کا ہاتھ اپنی مٹھی میں دبا دیا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر بولے، خود سے چلو گی یا اٹھا کر لے جاؤں؟ کیوں لے جانا چاہتے ہیں آپ مجھے، جب آپ کو مجھ سے؟ وہ تیز لہجے میں بولی اور ایک دم خاموش بھی ہو گئی تو وہ سمجھ کر بولے، محبت ہے تبھی تو چاہنے کے باوجود تمہیں کوئی کڑی سزا نہیں دے سکا۔ آپ کی لا تعلقی سے بڑھ کر کوئی کڑی سزا ہو سکتی ہے، وہ بے اختیار کہہ گئی۔ اس کے بعد ان کی بے اختیاریوں پر بند باندھنے کے لیے اسے فوراً ان کے ساتھ چلنے کا وعدہ کرنا پڑا، ساری خفگی بلا کر، ورنہ کون روک سکتا تھا انہیں۔